صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. علاقے کے معزز علماء کرام کا نورانی قافلہ موجود ہے. جامعۃ الحبیب کے پرنسپل علامہ عاشق صاحب مصباحی بھی تشریف فرما ہے. اب یہیں سے ہمیں عقیدہ ملا فرشتہ پوری دنیا میں جب بھی کوئی درود پڑھتا ہے نبی کے آستانے میں رہ کر اس کے درود کو سنتا ہے. یہیں سے ہمارا یہ عقیدہ واضح ہو گیا یہ فرشتہ کون ہے؟ نبی کے بارگاہ کا خادم ہے، خدمت کرنے والا ہے. جب فرشتے کی سماعت کا یہ عالم ہے تو نبیوں کے سردار کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان نالے کرامت پہ لگ. اللہ اکبر. مسلک اعلیٰ حضرت احمد مصطفیٰ کانفرنس حضرت علامہ اصغر علی صاحب قبلہ مصباحی. اس لیے محبت کے ساتھ نبی پہ آئیے پھر پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. اور میں نے جو حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فمن اقامها فقد اقام الدین، جو نماز کی پابندی کیا اس نے دین کو مضبوط کیا. ومن ترکها، اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے فقط ہدم الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا. اور دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے. یہ نماز اسلام کا اہم فریضہ ہے. ایمان لانے کے بعد تمام فرائض میں سب سے اہم فریضہ، سب سے اہم رکن اگر کوئی ہے تو یہ نماز ہے. اور ایمان ایک مسلمان کے نزدیک سب سے انمول دولت ہے. ایمان کتنی بڑی چیز ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے. ہمارے پاس ایک جسم ہے، اس جسم میں ایک جان ہے. ہمارے پاس دین ہے، اس دین میں ایمان ہے. جان کی بھی اپنی اہمیت، ایمان کی بھی اپنی اہمیت. جان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے. اللہ نہ کرے آپ کسی بڑی بیماری میں گرفتار ہو جائیں. جب انسان مریض ہو جاتا ہے اور جان خطرے میں پڑ جاتی ہے تو اس جان کو بچانے کے لیے اگر زمین فروخت کرنے پڑے زمین کو فروخت کر دیتا ہے. اس جان کو بچانے کے لیے بینک بیلنس ختم ہو جائے ختم کر دیتا ہے، جان بچاتا ہے. زمین بک جائے بیچ دیتا ہے، جان بچاتا ہے. زیورات بیچ کر اگر جان بچ جاتی ہے، انسان زیورات کو بیچ کر اپنی جان بچاتا ہے. پتہ کیا چلا؟ زیورات کو قربان کر کے جسے بچایا جائے وہ جان ہے. زمین کو قربان کر کے جسے بچایا جائے وہ جان ہے. اور مال کو قربان کر کے جسے بچایا جائے وہ جان ہے. سب کچھ لٹا کے جسے بچایا جاتا ہے وہ جان ہوتی ہے. اور جان دے کر جسے بچایا